السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نئے سال اور مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا۔ کیا صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی؟ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں کیا اس رسم کو منایا گیا؟ دیگر مسلمان حکمرانوں نے اس کے جشن کی محفلوں میں شرکت کی، حالانکہ اس وقت تک اسلام ایران، عراق، مصر، شام اور مشرق وسطیٰ کے اہم ممالک تک پھیل چکا تھا۔ اور یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر عقل مند شخص نفی میں دے گا کہ اس رسم کو کسی نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور بڑے بڑے مسلمانوں نے، حکمرانوں نے اس کو نہیں منایا۔ پھر آج کیوں کر ہم مسلمان اس رسم کو انجام دے رہے ہیں؟ آخر یہ کس نے ایجاد کیا؟ کون سی قوم نے نئے سال کی جشن منائی اور کیوں منائی؟ اور اس وقت مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے پیروکار ہیں، اور جب نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ دین نے، اولیاء اللہ نے، مجتہدین نے اور بڑے بڑے ہمارے مسلم حکمرانوں نے اس دن کو نہیں منایا، اس دن کو جشن کے طور پر نہیں منایا، اس میں خوشیاں نہیں منائی، آج ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تو دراصل یہ نیا سال کا جشن کس نے منایا؟ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلی آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے قول کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اسی کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے، اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ اور آج مسلمان بھی نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے۔ کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کے ایک برس اور کم ہو گیا؟ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمتی نعمت ہے، اور نعمت کے زائل اور کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ اور آج ہم لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہماری زندگی کے ایک برس اور کم ہو گیا، اور نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے اور غیروں کے طریقے کو چھوڑ کر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے، اس کی شکل و شباہت کو اختیار کرتا ہے، اور اس کے میلے دھلوں میں جا کر شریک ہوتا ہے، اس کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ انہی میں سے ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس سے بچیں، انشاءاللہ سب بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔